بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مشہور نبی اور بادشاہ ہوئے ہیں جو یہودی اور مسیحی روایات میں سلیمان کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کی بات سننے، سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی طاقت عطا کی تھی اور تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کیا تھا۔ اپنی بے مثال حکمت اور جانوروں اور جنوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وسیع و عریض اور خوشحال سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آنان حکومت سنبھالی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حکمرانی کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور عدل و انصاف قائم کرنے والے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت وسیع و عریض بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ مخلوقات کے بادشاہ بھی تھے۔ چرند پرند، انسان، سمندری اور طری مخلوقات اور جنات وغیرہ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بار بھی تکبر نہ تھا۔ آپ انتہائی عاجز اور خدا ترس تھے۔ آپ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت عالیشان اور وسیع و عریض محل بنایا جس کا رقبہ 30 کوس تھا۔ اس عمارت کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا اور اس کے دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد لگا کر اسے مزین کیا گیا۔ علیہ السلام نے اس مکان کے اندر ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ اس تخت کو ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا۔ اس پر لال، فیروزہ، زمرد پتھر وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں کہ چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی شاخیں سونے کی بنائی گئی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور مور بنا کر اس کے پیٹوں کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ یہ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے تیار کیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں سے تھے۔ آج شاہی سر پر رکھ کر ایک اس عظیم و شان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت تک حرکت کرنے لگتا اور طوطی و مور بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے کہ سے مشک وغیرہ کی خوشبوئیں نکلتی تھیں۔ ہر جاندار کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ شاہی تاج سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر پر پھیلا کر آپ پر سایہ کرتے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے سے مناجات کرتے رہتے اور آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے
یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ ناظرین، ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو اڑنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا، اور ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار کوس کم پکتے تھے، اور مخلوقات خدا صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھانا کھاتی پیتی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے، جبکہ تخت 1000 ملازمین اور سلطنت کے مختلف عہدیدار بھی اپنی نشستوں پر براجمان تھے، جن میں وزیر اعظم برکھیا بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب العالمین، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت اور یاہو حشم کسی اور جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو بہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن اگر سلیمان علیہ السلام میں غرور و تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا میں لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا کو حکم ہوا، ان کے تخت کو زمین پر اتارو۔ یہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمان کو دیکھ کر چیونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں۔ ناظرین، اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، آپ نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کر کہا کہ سلیمان آ رہا ہے اور تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ کیا تم نے پہلے کبھی میرا کوئی ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ماتقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ روندی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بھی اپنی رعایا چیونٹیوں پر پہلے بھی ایسے ہی شفقتیں کیا کرتی ہو؟ شامور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی امن و سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا، 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی؟ چیونٹیوں کی سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اڑاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، نہیں، یہ عقل کی باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ شامور چیونٹی نے جواب دیا، اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بھی عقل سے نوازا ہے۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ شاہ مور نے جواب دیا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا جس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار، مغفرت کو میری اور بخشش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے خدا بند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، اور جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شاہ مور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنی عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی میں اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بھار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اور اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا۔ سبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع و عریض ہو گئی تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور اپنی انگوٹھی ایک عطار کار ایک لونڈی کے حوالے کر گئے، یہ واپس آ کر پہن لیں گے۔ آپ کے وہاں سے جاتے ہی دیو کا مالک بادشاہ، جس کا نام حمود لیس تھا، وہ آیا اور اس نے لونڈی سے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کر لی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا اور تخت سلیمان پر بیٹھ کر رایا پر حکمرانی کرنے لگا۔ ناظرین، چونکہ انگوٹھی کی ہی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں جس کی دعوت کرنا ضروری ہے۔ عورت نے کہا، میرا شوہر گھر نہیں، وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرا باغ ہے، وہاں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تمہاری ضرورت پر پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہو گئے تو وہ ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔
جو آپ نے قبول کر لی اور آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ناظرین، 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو کہتے کہ تورات پڑھ کر سنائے۔ جب حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کا کہا گیا تو وہ تورات نہ سنا سکا۔ اس پر لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی کو سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ خداوند کی قدرت سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ اپنے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خرید لی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی، کو کہا اس مچھلی کو پکاؤ۔ سلیمان علیہ السلام آپ کو بالکل علم نہیں تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکلی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ علیہ السلام نے انگوٹھی کو فوراً پہچان لیا اور اپنی انگوٹھی کو پہن لیا۔ آپ کا تاج و تخت آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، میں اللہ ہوں، تم میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، اے پروردگار، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اثرات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع اور عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خورد و نوش کو لا کر جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دے تاکہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوق اس دعوت کا نظارہ کر سکے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سنگ کھارا کی نہایت وسیع اور 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو دعوت کے لیے مخلوقات کو بلایا گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے سلیمان نبی، مجھے بھی آپ کی دعوت کا حکم ہوا ہے، آپ کی دعوت سے کھاؤں، مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ یہ سب کھانا اسی دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے، جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو جواب دیا۔ آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تھا تیار تھا تمام کھا گئی۔ پھر بولی، یا حضرت، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اے مچھلی، تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلے کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیران ہو کر مچھلی سے کہا، یہ تو میرا صرف ایک نوالا تھا۔ حضرت مچھلی نے جواب دیا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں،
پھر مچھلی نے شکوہ کیا کہ اے حضرت، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی آرزو محض ایک خواب تھی، کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک ہدہد پرندہ مامور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص خدمت گزار تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں سے پانی کی تلاش میں نکلا، لیکن جلد واپس نہ آیا۔ ناظرین، آج کا واقعہ یہاں تک۔ واقعے کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔